حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ان کے بارے میں قول ہے، فرماتے ہیں کہ ما کان عمر بن الخطاب بأولنا اسلاما و اقدمنا ہجرتن۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کا صرف یہ کمال نہیں کہ وہ اسلام لانے میں پہلے والے لوگوں میں تھے اور ہجرت کرنے میں وہ ہم سے پہلے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسلام لانے والوں میں ابتدائی لوگوں میں سے، ان سے پہلے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ 40 میں، اور اس سے ملتی جلتی کچھ روایتیں، یعنی ابتدائی دور میں آپ نے اسلام قبول کیا، مشکل دور میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں اسلام قبول کرنے والوں کا مرتبہ اور مقام ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھائی کا وعدہ فرمایا، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ بعد میں اسلام لانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتا، چونکہ فتح مکہ کے بعد تو جوک بر جوک، قبیلہ در قبیلہ، خاندان در خاندان لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ کوئی تھریٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، ہر طرف اسلام پر جھنڈا بلند ہو رہا تھا، اور ہر ایک کو نظر آتا تھا کہ اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مجھے مسلمان ہونے پر کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، میرا اسلام قبول کرنا اب جرم نہیں بن سکتا، اور اس کی مجھے اب سزا نہیں ملے گی۔ لیکن پہلے دنوں میں تو اسلام قبول کرنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کے نزدیک بدترین مجرم وہ تھا، اور سزا کے لائق اور سزا کے قابل اور سزاوار وہ تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا۔ کہ حضرت عمر کا یہ جو کمال ہے کہ بِأَوَّلِنَا اسلامًا، مسلمان ہونے میں ابتدائی لوگوں میں سے تھے، ان کا ایک کمال تھا۔ وَأَقْدَمِنَا ہجرتاً، ان کا ایک اور بھی کمال تھا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر ہجرت کی تھی۔ جب ہجرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، تو ابتدائی طور پر اعلانیہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی ان کا کمال تھا، یہ بھی ان کی ایک فضیلت تھی۔ لیکن فرمایا صرف یہی ان کا کمال نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ أَزْهَدُنَا فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبُنَا فِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا اسلام لانے میں پہلے تو تھے ہی تھے، ہجرت کرنے والوں میں تو پہلے تھے ہی تھے، لیکن وہ جو کمال اللہ نے ان کو عطا کیا، ازہدنا فی الدنیا، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے، وارغبنا فی الآخرہ، اور آخرت میں رغبت رکھنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے۔ فرمایا یہ بھی عمر بن خطاب کا کمال تھا، اور اس میں بھی وہ منفرد نظر آتے تھے صحابہ کرام۔